مولاي صل وسلم دائما. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. 28واں پارہ ہے سورۃ التحریم سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ التحریم مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پہلے ابتدائی آیات کا ترجمہ سماعت کیجیے، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا ہے. تمہیں معلوم ہے قسم کھا لی جائے تو اس کے برعکس کیسے کرنا ہے، کفارہ دینا ہے. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی. ازواجی حدیثاً، ایک راز کی بات کہی. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی، کسی اور سے ذکر ہو گیا. وأظهره الله عليه، اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا. عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی من أنبأك هذا، حضور آپ کو بتایا کس نے ہے؟ قال، فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبردار نے بتایا. ان تتوبا الی اللہ، نبی کی دونوں بیویوں، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، فقد صغت قلوبکما، ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں. صغت کا معنی صرف راہ سے ہٹنا نہیں ہے، صغت کے کئی معنی. فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علی، اور اگر ان پر زور باندھو. فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، تو یاد رکھنا بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، نبی کا، اور جبریل اور نیک ایمان والے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. عسى ربه ان طلقکن، ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے. مسلمات اطاعت والیاں، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات ادب والیاں، تائبات توبہ والیاں، عابدات بندگی والیاں، سائحات روزہ رکھنے والیاں، طیبات و ابکارا، بیائیاں اور کنواریاں. یہ 5 آیات آپ نے ترجمے کے ساتھ سماعت کی. اس میں کہیں حضور کی شان میں یا حضور کی ازواج کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب تو نظر نہیں نہ آیا. اب جب ہم ان کی تفاسیر دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ، ان کا شان نزول کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد کسی نہ کسی بیوی کے حجرے میں جاتے تھے، وہاں کچھ وقت آپ گزارتے، چونکہ باریاں لگی ہوئی تھیں. جناب زینب کے گھر زیادہ جاتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے پاس شہد تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنی ایک ساتھی کو ساتھ ملایا، شوکن کو، اور وہ کون تھی؟ وہ تھی جناب حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی. میں نے کہا کہ زینب کے گھر بڑھا جاتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ایسا ان سے کہتے ہیں کہ زینب کے گھر جانے سے رک جائیں. کیا کہیں؟ سیدہ کہتی میں نے کہا تمہارے پاس آئیں تم کہنا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی، میرے پاس آئیں گے میں بھی کہوں گی.
تو سرکار بڑے نفیس ہیں. مغافیر ہوتا کیا ہے؟ ایک گوند ہوتی ہے کسی جنگل میں یا بے آباد جگہ پہ، کوئی بیل سی ہے، اس پہ کوئی پھول، کوئی اس طرح کی چیزیں اگاتی ہیں. شہد کی مکھی جب وہاں پہ بیٹھتی ہے، اس کو چوستی ہے، پھر اسے شہد بناتی ہے، تو ظاہر ہے شہد کی مکھی جس پہ بیٹھے گی اس کا ذائقہ، اس کا اثر تو شہد میں آئے گا. ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے وہ جو گوند ہے، وہ جو مغافیر، اس کی بو آ رہی ہے. سرکار نفیس ہیں، آپ چھوڑ دیں گے. حضرت صفیہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی، حضرت حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا. تو سرکار نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. یہ ایک تفسیر بیان کی گئی. دوسری تفسیر ہے جو کہ بخاری میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر زیادہ جاتے تھے عصر کے بعد، کہ ان کے پاس ان کے قبیلے والوں میں سے کسی نے کچھ شہد بھجوایا ہوا تھا. سرکار روزانہ تشریف لے جاتے، اور شہد آپ کو پسند تھا، میٹھا آپ کو پسند تھا. کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا سنت ہے، تو حلوے سے مراد وہ سوجی کا حلوہ نہیں، حلوے سے مراد میٹھا کھانا. تو سرکار حضرت حفصہ کے گھر جاتے تھے اور شہد تناول فرماتے تھے اور کچھ وقت بھی گزارتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے ان کو روکنا ہے. ساتھ ملایا حضرت سودا کو. حضرت سودا حضور کی دوسری بیوی ہیں. پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ، اور جب تک وہ حیات رہی سرکار نے نکاح نہیں کیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو سرکار ظاہر ہے بشری تقاضے ہیں اور پھر پریشانی ہے، چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح پریشانی کے عالم میں جا رہے تھے. کسی نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کس سے کروں؟ انہوں نے کہا ایک کماری بھی ہے اور ایک زیادہ عمر کی بھی ہے، سیبہ بھی ہے اور کماری بھی ہے، دونوں موجود ہیں. کہا کہ کماری کون ہے؟ کہا ابو بکر کی صاحبزادی. اب اگر جناب ابو بکر کی بیٹی چھوٹی ہوتی تو وہ جو رشتہ کی بات کر رہی ہے وہ یہ تو نہ کہتی کہ بھی اس سے شادی کر لیں، وہ تو بالکل ہی چھوٹی ہے. تو یہ بھی ایک غلط بات کتابوں میں آ گئی ہے کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی، ان کی عمر 7 سال کی تھی، 9 سال کی تھی. یہ بات غلط ہے. خیر، کہا کہ سیبہ کون ہے، شوہر دیدہ کون ہے؟ کہا کہ اس کا نام ہے سودا. آپ نے کہا دونوں جگہ پیغام بھجوا دو. دیکھیے کہاں سے جواب آتا ہے. تو جناب سودا کی طرف سے اس بات میں پیغام آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سودا سے نکاح کر لیا. ہمارے استاد جب ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو کئی رشتے آئے. ایک خاتون کا رشتہ آیا، اس کی عمر کو 25-26 سال تھی. ایک کا رشتہ آیا، اس کی عمر 30 سال تھی. ایک کا آیا، اس کی عمر 19 سال تھی، جبکہ ان کی عمر 55 سال تھی. وہ کہنے لگے نہیں، مجھے میری عمر کی چاہیے. بڑے حیران ہوئے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کنواریاں مل جائیں اور آپ کہہ رہے ہیں 55 سال کی. جہاں دیدہ تھے وہ کہنے لگے چھوٹی عمر کی آ گئی نا، مجھ سے سنبھالی نہیں جانی. جب ہم اب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ اس کے تقاضے اور ہیں، جس نے عمر گزار دی ہے اس کے تقاضے اور ہیں. فرمایا پھر مجھے اس کی راکھی بھی کرنی پڑے گی. کیوں؟ فطرت ہے. اور آپ کتنی دیر گھر میں چوکیداری کر سکتے ہیں. خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سودا سے نکاح کر. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت سودا کو ملایا، ساتھ ایک اور کو ملایا اور کہا تمہارے پاس آئیں گے تم بھی یہی کہنا، میرے پاس آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی. تو سرکار یہ حضرت حفصہ کے گھر جو زیادہ جاتے ہیں نا، یہ جانا چھوڑ دیں. اب اس قبیل کی روایات دیکھیں. جو پہلی روایت ہے اس میں حضور حضرت زینب کے گھر جاتے تھے، دوسری میں ہے حفصہ کے گھر جاتے تھے. یعنی جنہوں نے یہ روایتیں کھڑی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی کس کے گھر میں زیادہ جاتے تھے. اور پھر پہلی روایت میں صرف 2 کا نام ہے، حضرت حفصہ کا اور حضرت عائشہ کا، اور اس میں حضرت سودا کا نام بھی ہے. اور آپ ذرا تصور کیجئے، کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی روایت سنائے، کوئی حدیث سنائے تو روایت اور درایت دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یعنی عقل میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت حفصہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق کی. ان دونوں کو انوالو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیں کس طرح یہ سازشیں کر رہی ہیں. اور پھر
یہ روایتیں درست نہیں ہیں. کیوں درست نہیں ہیں؟ محققین خصوصاً حضرت قاضی عبدالدائم صاحب جنہوں نے سیرت پہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے سید الورا، اس کی 2 جلدیں ہیں، جلد دوم میں انہوں نے اس کی تنقیح کی. اگر سیرت پڑھنے کا شوق ہو تو آج کے دور میں آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں سید الورا، 2 جلدوں میں قاضی عبدالدائم صاحب کی بڑی پیاری لکھی. آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو جس طرح انہوں نے ایک کہانی بیان کی نا، کہانی لکھی ہے، بڑی پیاری ان کی تحریر ہے کہ جب تک انسان ختم نہیں نہ کر لیتا، دل نہیں کرتا کہ میں کتاب کو رکھوں. انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ کہا ہے کہ بھئی یہ جو روایتیں بیان کی ہیں، ان روایتوں کو بیان کرنے والا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے حجاج. اور حجاج کو اخیر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا. اختلاط کا مطلب یہ ہے پتہ نہیں چلتا تھا میں کون سی بات کر رہا ہوں، کہاں کر رہا ہوں. تو محدثین نے کہا جو اس نے پہلے روایتیں بیان کی ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو بعد میں کی ہیں وہ ٹھیک نہیں. اب پتہ نہیں اس نے یہ پہلے بیان کیا کہ بعد میں کی. دوسری بات، یہ جو حجاج تھا اس کے استاد کا نام تھا ابن جریج. ابن جریج نے پارسائی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لوگوں کے سامنے بڑا متقی پرہیزگار بنتا تھا، جبکہ مائل بتشیع تھا، دوسری طرف مائل تھا. اور اتنا اس نے پارسائی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ہماری جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں اس میں بھی یہ راوی موجود ہے. ان سے بھی محدثین نے ابن جریج سے روایتیں لی ہیں. اس کے بارے محدثین کہتے ہیں اس نے 60 لوگوں سے متع کیا، 60 عورتوں سے اس نے متع کیا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس نے صرف 90 عورتوں سے متع کیا تھا. اور متع کیا ہوتا ہے؟ جو اہل تشیع کرتے ہیں. اور اس نے باقاعدہ ایک لسٹ بنائی تھی ان خواتین کی جن کے ساتھ یہ نکاح متع کرتا تھا، لسٹ میں نام لکھتا تھا اور اپنے بچوں کو دی کہ ان کے ساتھ میں نے متع کیا ہوا ہے، دیکھ لینا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داریاں نہ جوڑ لینا. یہ روایتیں جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ کتابوں میں موجود ہیں، ان میں اس قسم کے راوی ہیں، یعنی کس طرف مائل ہیں اور کن کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہمارے مفسرین نے ان روایتوں کو تفسیر میں بیان کیا. قرآن مجید میں ابھی ہم نے 5 آیتیں پڑھی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. تو راویوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈال دیا. لہٰذا یہ جو 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی اس کے راویوں میں سقم ہے، لہٰذا یہ بات عقل میں آنے والی نہیں. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے حجرے میں گئے کہ اتنے میں حضور کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا ماریہ قبطیہ. مخوخص بادشاہ تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو 2 لونڈیاں تحفے میں دی تھی. لونڈیوں کا کاروبار ہوتا تھا، غلاموں کا کام ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی تو جناب حسان کو دے دی اور ایک باندی خود رکھ لی. جو خود رکھی اس کا نام تھا ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ کو آپ نے آزاد کر دیا، پھر ان سے نکاح کر لیا. انہی ماریہ قبطیہ سے حضور کے ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. یہ بھی ابتدائی عمر میں انتقال کر گئے. حضور جب حضرت حفصہ کے حجرے میں تھے، پیچھے سے ماریہ قبطیہ آ گئی. حضرت حفصہ حجرے میں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ سے صحبت کر لی. اتنے میں حضرت حفصہ اپنے گھر گئی ہوں گی، واپس آ گئی، دیکھا کنڈی لگی ہے، باہر منتظر تھی. دروازہ کھولا تو ماریہ اندر ہے. غصے میں آ گئی تو آپ نے فرمایا چپ کر، گل نہ کری، آئندہ ماریہ مجھ پہ حرام ہے. یہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود. ماریہ گل نہ کرے گی. بعد میں انہوں نے بات کر دی، حالانکہ یہ بات سرے سے درست نہیں ہے. کیوں؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ حضرت ماریہ والی جو روایت کسی کتاب میں بھی ہو اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. جن لوگوں نے بیان کی ہے اس میں مسئلہ ہے. تو پھر یہ جو سورۃ التحریم کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں ان کا شان نزول کوئی تو ہوگا نا. اللہ نے کہا اے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہو وہ چیز؟ تو پہلی ابتدائی روایتوں میں سرکار نے شاید اپنے اوپر حرام کر لیا، اور جو بعد میں حضرت ماریہ والی روایت ہے اس میں سرکار نے ماریہ کو خود پہ حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. تو جب یہ ساری روایتیں ایک طرف کر دی جائیں گی تو روایت درست کون سی ہے؟ ہم نے 21ویں سپارے کے آخر میں اور 22ویں سپارے کے شروع میں
چند آیات کی تلاوت کی تھی اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازواج نے مطالبہ کیا ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، راشن بڑھایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر آپ نے ایلا کر لیا. ایلا، حمزہ یا لام الف. ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا لینا میں اتنی دیر تک اپنی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا. تو آپ نے ایلا کر لیا. اب ہوا یہ کہ جب ازواج نے مطالبہ کیا کہ ہمارا راشن بڑھایا جائے، خرچے میں اضافہ کیا جائے، تو آپ نے ایلا کر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا، قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سواری پر تھے کہ آپ سواری سے گر گئے، نیچے تشریف لے آئے، کولے پہ چوٹ بھی لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے حجروں میں نہیں گئے، ساتھ ایک بالا خانہ تھا، تو بالا خانے میں آپ قیام پذیر ہو گئے. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن صحابہ سمجھنے لگے شاید حضور نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. 20 22 25 کے قریب دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور چونکہ حضرت عائشہ نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا، تو آپ نے کہا تم نے مطالبہ کیا تھا کہ راشن بڑھایا جائے، خرچ میں اضافہ کیا جائے، میں کر دوں گا، لیکن پھر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ابا جی سے گھر جا کے مشورہ کر رہے. سیدہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں؟ یا رسول اللہ میں زندہ بھی آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ کے ساتھ ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، حشر میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا. ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. جانے کیا کیا باتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کی. یہ اتنی سی بات ہے، آپ نے ایلا کر لیا. کیا کر لیا؟ ایلا. اللہ تعالیٰ اب دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. بیویاں حلال ہیں، آپ نے کیوں حرام کی؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا ہے. اگر وہ قسم کھا لے اور اس کا برعکس کرنا بہتر ہو، وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو 3 مسلسل روزے رکھ لے، 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے، یا غلام آزاد کرے. فرمایا واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، مددگار ہے. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی. اب راز کی بات کیا ہے یہ بھی سنیے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. سرکار نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ سے کہا، موج میں تھے، فرمایا حفصہ میں تجھے ایک بات بتاؤں. جی یا رسول اللہ، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، ابو بکر کے بعد تیرے ابا جی عمر خلیفہ ہوں. یہ راز کی بات ہے، بتانا نا. اب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ذکر کر دیا کہ حضور نے یہ بات راز کی بتائی ہے، آگے نہ کسی کو بتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، صرف اہل سنت کی کتابوں میں یہ راز کی بات ہے. اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی، فلما نبات بھی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی، فاظہرہ اللہ علیہ عرف بعدہ واعرض عن بعد، اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. کہا کہ بھئی آپ نے کس کو بتا دیا ہے؟ وہ کہتی ہیں جی کس نے آپ کو بتایا؟ تو چشم پوشی کی گئی. فلما نبأہا، اچھا انہوں نے سمجھا کہ میں نے عائشہ کو بتایا تھا، عائشہ نے تو نہیں بتایا. اللہ فرماتا ہے فلما نبأہا بہ قالت من انبأک ھذا، پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، قالت بولی من انبأک ھذا، حضور کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا. صرف اتنی بات کہی، یہ نہیں کہ تم نے عائشہ کو بتایا. سرکار نے اس سے چشم پوشی فرمائی. ان تتوبا الی اللہ، نبی کی دونوں بیویوں اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، فقد صغت قلوبکما. آپ کے پاس جو ترجمہ ہے اس میں کیا صغت کا معنی لکھا ہوا ہے؟ جی
فقد سغت قلوبکما، جو آپ کے پاس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہاں پہ مائل ہو جانا. ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اے نبی کی دونوں بیویوں. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے بات کہی نا کہ بھئی حضور نے فرمایا ہے میرے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ ہوگا. اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو فقد سغت قلوبکما، تو ضرور تمہارے دل اللہ کی طرف مائل ہو گئے، یعنی تم نے اللہ کی طرف اب رجوع کیا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر ان پر زور باندھو، یعنی حضور علیہ السلام کو کوئی اور جملہ کہو کہ بھئی آپ ہمیں تفصیل بتائیں، یا اس سے بڑھ کے کوئی زور زبردستی سے کوئی بات پوچھنا چاہو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل مددگار ہے اور نیک ایمان والے مددگار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے مدد اللہ بھی کرتا ہے، مدد جبریل بھی کرتے ہیں، اور مومن بھی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. از خود تو کوئی نہیں کرتا نا، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی یہ سارے مددگار ہوتے ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں. یہ وہی بات کہ تم نے اگر راشن میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے، راشن تمہیں دے دوں گا لیکن تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ میں دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد یہ راشن اکٹھے کرنا نہیں ہے کہ دنیا میں ہی دل لگا لے. اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس کے بعد پھر تم میرے ساتھ نہیں رہو گی. فرمایا ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، مسلمات اطاعت والیاں، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات ادب والیاں، تائبات توبہ والیاں، عابدات بندگی والیاں، سائحات روزہ دار، سیبات بیاہیاں، وابکارا اور کنواریاں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہاں تک ایک تذکرہ تھا، اب دوسرا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ، خصوصاً خانگی اصلاح کے حوالے سے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن کس سے؟ آگ سے. وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ آگ جس کے ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت فرشتے مقرر ہیں، سختی والے. لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ ہو جس کے بعد گناہ نہ. وہ فضیل ایاز کے بارے ہے نا کہ ڈاکو تھا مگر قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. ایک شخص کا مال اس راستے سے گزرنا تھا تو کسی نے کہا کہ قاری صاحب کو اپنے ساتھ قافلے میں تیار کر. قاری صاحب آگے آگے سواری پہ جا رہے تھے اور جب فضیل ایاز کا علاقہ آیا انہوں نے گھیر لیا. قاری صاحب نے باواز بلند قرآن کی آیات کی تلاوت کی جس میں یہ آیت تھی اے ایمان والو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا تم اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا. تو فضیل نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا مولا وقت آ گیا. پھر اس نے ایسی توبہ کی جسے توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے، پھر یہ اللہ کے بہت بڑے ولی بن جاتے ہیں. یہ ہے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. لوگ مثالیں دے کہ بھئی توبہ کی ہے تو فلاں نے کی. ایک اللہ والے تھے، وہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دمشق کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مسجد بڑی خوبصورت اور مرکزی مسجد. دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش یہ مجھے مسجد کا صدر بنا دے، مگر میں تو اجنبی ہوں. اچھا چونکہ مذہب کے نام پہ لوگ جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں
تو میں ان کے سامنے مذہبی بننے کی کوشش کرتا ہوں. کہا کہ نیت میں نے پختہ کر لی، ساری رات میں عبادت کرتا ہوں. ساری رات چوک میں مسجد تھی، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، سیاحتی مقام تھا. 1 دن 2 دن 4 دن کئی راتیں گزر گئیں، میں بھی استقامت سے لگا رہا. پورا سال گزر گیا، کوئی رات میں نے ناغہ نہیں کیا. میں وہاں مسجد میں آتا، عشاء کی نماز پڑھتا اور مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا، نمازیں پڑھتا. لوگ آتے مجھے دیکھتے، کوئی میرے پاس نہیں آیا. جب سال گزر گیا نا، رات ہوئی تو موسم خراب تھا، بجلی کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور طوفان کے آثار تھے. مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا. میں بیٹھا رہا، کوئی آئے گا تو پھر نماز شروع کروں گا. کوئی باہر کھٹکا ہوا، میں نے کہا لگتا ہے کوئی آ گیا ہے. جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نیت کی، کچھ بھی نہیں تھا، ہوا کی وجہ سے کھٹکا ہوا. کہا جب میں نے سر سجدے میں رکھا نا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، ہاتف غیب سے آواز آیا، اے بندے پورا سال ہو گیا تجھے آج بھی شرم نہیں آئی؟ پورا سال ہو گیا، لوگوں کے لیے تو نماز پڑھا ہے، ہمارے لیے 1 رات تو نے سجدہ نہیں کیا، اب بھی شرم نہیں آئی؟ کہا میں سجدے میں ہی تھا، جانے کہاں سے آنسو نکل پڑے اور وہ مصلی سارا بھیگ گیا. میں نے اسی سجدے میں اللہ سے سچی توبہ کی اور اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل تہجد خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے، اور یہ سال میں پہلی دفعہ پڑھے. فجر کی نماز ہو گئی نا تو کمیٹی کے لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت جی عرصہ ہو گیا آپ کو مسجد میں دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری مسجد کے صدر کیوں نہیں بن جاتے؟ صدر بن جائیں. میں نے کہا یار کل آتے تو ٹھیک تھا، آج میں توبہ کر چکا، اب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، سچی توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں. یوم، جس دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو بھی رسوا نہ کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا، کن کا؟ نبی کا اور نبی کے ساتھ ایمان والوں. نورہم، ان کا نور، یسعی دوڑتا ہوگا، سعی کرتا ہوگا، بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف. یقولون، عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ. یہاں پہ فرمائے جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین واغلظ علیہم، اور منافقوں پر شدت کرو. منافق سرکار کے پاس آتے تھے، بعض اوقات حضرت عمر کے بارے ہے، کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے، رسول اللہ منافق ہے اس کو میں قتل کر دوں، تو آپ فرماتے چھوڑ دو، لوگ کہیں گے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے. تو منافق پر سختی کرنی ہے، زبانی کلام، ڈھیل نہیں دینی. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے بندوں میں 2 سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھی. ہمارے 2 بندوں جو کہ صالح تھے ان کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، پھر انہوں نے ان سے دغا کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آل جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کا رتبہ بلند و بالا ہے. اگر کوئی عقیدہ فاسدہ رکھنے والا ہو، ویسی صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کا نسب بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ حضور کی آل میں سے بھی نہیں رہتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی زیادہ اہمیت ہے یا خون مصطفیٰ کی اہمیت ہے؟ پہلے ایمان ہے. کیا ہے بولیے؟ پہلے ایمان ہے. رتبہ کس کی وجہ سے ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، ورنہ یہ ابو لہب سرکار کا خاندان نہیں تھا، سرکار کا سگا تھا، خاندان تھا، مگر قرآن میں پوری صورت اس کی مذمت میں آئی ہے۔ ابو جہل کے بارے نہیں آئی، عتبہ شیبہ کے بارے کنایتاً الفاظ ہیں، مگر جس طرح نام لے کر کے ابو لہب کی مذمت کی ہے کسی اور کی نہیں کی۔ حضور کا قبیلہ، حضور کا خاندان ہے، رشتہ داری ہے، مگر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے تو یہ چیزیں فائدہ دیتی، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اول کیا ہے دوستو؟ ایمان۔ فرمایا تھیں یہ نبیوں کی بیویاں، مگر چونکہ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، فرمایا پھر اللہ کے سامنے وہ نبی بھی انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکتے۔ کیوں؟ نبی ان کو فائدہ دے گا، اللہ رب العزت جس کے بارے حکم ارشاد فرمائے گا، اب وہ میں نے بخشنا ہے، تو شفاعت کر، تیری ٹور بن جائے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی۔ اللہ اکبر، فرعون بدبخت ہے مگر بیوی ایمان والی۔ پیچھے مثالیں بیان کی ہیں کافروں کی کہ نیک نبی، نبی صالح اس کی بیوی، اب فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے امرأۃ فرعون، جس طرح فرعون کی بیوی سیدہ حضرت آسیہ اذ قالت، جب اس نے عرض کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے، وعملہ، اور اس کے کام سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ پہلے پہل یہ اس کا بڑا کرتا تھا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ یہ ایمان لے آئی ہے تو سختی کرنے لگا۔ ایسے عالم میں حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کیا مولا مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل سے بھی مجھے نجات دے۔ ایک خاتون تہجد کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، خامد اس کا کوئی دین بیزار قسم کا ہے، اللہ سے دعا کرتے کرتے کہتی ہے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، میری نماز قبول کر لے، میرے خامد کو بھی توفیق دے، یہ بھی تجھے یاد کیا کرے۔ کہنے لگا دیکھو نا مذہبی عورتوں کی یہی عادتیں ہوتی، مذہب انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ کہنے لگی ہوا کیا ہے؟ تو کہہ رہی ہے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، تجھے کیا پتا وہ تجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہنے لگی یہ محبت ہی تو ہے، تو سو رہا ہے، مجھے اس وقت اس نے اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو دراصل اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں پرواہ کوئی نہیں، وہ سمجھتے ہیں جس طرح ایک جانور ہوتا ہے اسی طرح ہم میں، وہ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، چرتا ہے اور نسلیں بڑھاتا ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے۔ اللہ خیر سے پھر آگے سے کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، مجھ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں مذہب کی ضرورت کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات تم نے از خود ڈیفائن کی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھا خلق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ کون بیان کرے گا؟ تو کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ جو اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد اگر پتہ چلے تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ کی تو ساری محنت برباد ہو گئی نا؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگر مریں اور بالفرض آگے کچھ بھی نہ ہو، آنکھ بند تو سب ختم، تو اور میں برابر، تو بھی ختم میں بھی ختم، لیکن اگر آگے کچھ ہوا، جنت ہوئی دوزخ ہوئی، تو میں تو گیا جنت اور تو بتا کدھر جائے گا؟ تو نے تو اس کو مانا بھی نہیں، تو نے تو محنت بھی کوئی نہیں کی، یعنی دونوں اعتبار سے میں فائدے میں ہوں، میں فائدے میں ہوں، تو کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہوا تو ہم دونوں برابر، اگر کچھ ہوا تو پھنس گیا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دنیا میں عبادت کر لی۔ میری ایک ویڈیو ہے کافی سال پہلے، ایک نوجوان نے سوال کیا تھا کہ وائی آر وی مسلمس، ہم مسلمان ہی کیوں ہیں؟ اس پہ میں نے چھوٹی سی بنائی تھی، اگر ٹائم ملے تو وہ ذرا سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ فرمایا اذ قالت، یہ کیا کہتی ہے؟ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔
ومریم ابنت عمران، اور عمران کی بیٹی مریم. عمران نام کے اور بھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران. ومریم ابنت عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح کو. اب یہ حضرت آسیہ ہیں اور حضرت مریم ہیں، ان کا نکاح جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے گا. روایت میں آتا ہے اگر کوئی کنواری عورت ہوگی جنت میں تو جنت میں کنوارے مرد بھی تو ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا. اور اگر کسی کے زیادہ شوہر ہوئے، اس کا نکاح اس سے کیا جائے گا جس کا اخلاق اس کو سب سے زیادہ پسند ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا ان میں سے سب سے تجھے پسند کون تھا، تو پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ شوہر جہنم میں ہے اور بیویاں جنت میں، ان کا نکاح بھی ہوگا. تو یہ فرعون جہنم میں، ان کی زوجہ آسیہ جنت میں، ان کا نکاح اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت مریم، ان کے شوہر تو تھے نہیں، ان کا نکاح بھی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی تعریف کی، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں ہوئی. الحمدللہ ہمارے آج 28 پارے مکمل ہو. سورۃ الملک مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ملک ہے، عذاب قبر سے بچانے والی. ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سفر میں تھا، ایک خیمہ میں نے لگا دیا، وہاں قبر تھی. میں نے غور کیا تو قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی. تو آپ نے فرمایا، وہ صحابی تھے، قرآن میں سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے. جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتی. سورۃ الملک روزانہ رات کو پڑھ کے سونا. سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی. موت کا ذکر پہلے اس لیے ہے کہ زندگی میں جو ہر وقت موت کو ہی سامنے رکھتا ہے، یعنی مر جانا ہے، اچھے کام کر لوں، اسی کے لیے پھر ابد الاباد کی زندگی ہوتی. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. اب یہ کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تو پہلے آسمان تک بھی ابھی نہ جا سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم پہلے آسمان پہ پہنچے تو فرشتے نے دروازہ بجایا، تو وہ جو وہاں پہ نگران تھا وہ پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا جی میرے ساتھ محمد ہیں. کہنے لگا اہلا و سہلا، مجھے یہی حکم ہے اگر محمد آئیں گے تو دروازہ کھلنا. یہاں فلاسفہ کہتے ہیں آسمان تو ٹھوس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات کیسے اوپر چلے گئے؟ ایک تو روایت ہے کہ بھئی دروازہ کھلا، سرکار تشریف لے گئے. دوسرا یہ کہ یہ اینک ہوتی ہے نا، اینک، اس کا شیشہ جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ مٹی سے. کس سے؟ مٹی سے. صاف کر کے اسی سے وہ چینی کے برتن بنتے ہیں، اسی سے یہ نظر کا شیشہ بن جاتا ہے. اب جب کسی کی نظر کمزور ہو، وہ شیشہ لگائے سامنے کرے تو نظر اس کی تیز ہو جاتی ہے. نظر تیز ہو. نظر کیا ہے؟ نظر نور ہے. تو جب یہ ایک عام سا شیشہ لگانے سے یہ نور تیز ہو جاتا ہے، وہ جن کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہے جب وہ آسمان کی طرف جائے تو ٹھوس چیز بھی پار کر جاتے، اور نور کی رفتار میں اللہ اور زیادہ اضافہ فرما دیتا. جس نے 7 آسمان بنائے طباقاً، ایک کے اوپر دوسرا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ ما تری، تو دیکھتا ہے کیا؟ فی خلق الرحمن من تفاوت، بنانے میں فرق.
فرجع البصر هل ترى من فطور، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ جو آسمان ہے اس میں کوئی کمی کجی، کوئی سوراخ رہ گیا ہو؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھ، کرتین ینقلب الیک البصر، دوبارہ دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظر تیری طرف ناکام پلٹ کے آئے گی، تھکی ماندی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ حضور نے فرمایا جب یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں کوئی بات سننے کے لیے تو ان کو تارے مارے جاتے ہیں۔ اذا القوا فيها سمعوا لها وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم، اور جنہوں نے واعتدنا لهم عذاب السعیر، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شہیقا وهي تفور، جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی۔ شہیقا وهي تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہو دوزخیوں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، ہموار کر دی، تو اس کے رستوں پر چلو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کانپتی رہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ فستعلمون کیف نذیر، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ ما يمسكهن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رب رحمان کے۔ انه بكل شيء بصير، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، کہ وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ ان الكافرون الا في غرور، کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه، کہ کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بل لجوا في عتو ونفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ٹھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ممن يمشي سويا على صراط مستقيم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر ہے؟ قل، تم فرماؤ، هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم حق مانتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ قل، تم فرماؤ انما العلم عند اللہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔
فإنما أنا نذیر مبین، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور ان سے فرمایا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں، ومن معی، تم دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے، اور رحمنا، یہ ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا کر نگاہ کے سامنے بہتا ہوا کر دے؟ یہ فقط اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو سورہ ملک کے مضامین خصوصاً اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت پر مشتمل۔ سورۃ القلم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون حروف مقطعات میں سے، بعض لوگوں نے کہا نون سے مراد وہ نہیں ذنون مچھلی والا، اس سے مراد وہ نون ہے، نون واو نون نہیں، یہ حروف تہجی والا ہے۔ والقلم، قلم کی قسم، وما یسترون، اور ان کے لکھے کی قسم۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وہ احباب جو معترض ہوتے ہیں جی آپ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، وہ یہ روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، بس اتنی بات سناتے ہیں، آگے نہیں سناتے، جبکہ پوری حدیث یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ، تقدیر جو ہے وہ لکھ۔ اس نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان، جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھ، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلم کو جب سب سے پہلے پیدا کر دیا تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے جو پہلے ہوا ہے وہ بھی لکھ، اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی لکھ، قیامت تک جو ہوگا وہ بھی لکھ۔ آگے والی بات تو وہ لکھے، اس سے پہلے جب تھا ہی کچھ نہیں تو کیا لکھے؟ یہ ترمذی کی شرح لکھی ہے دیوبند کے بڑے ایک محدث و گزرے ہیں شیخ الحدیث مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، انہوں نے عرف الشذی کے نام سے ترمذی کی شرح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اس سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ یہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ وہ حدیث ہے جس کو علامہ اسماعیل حقی لے کے آئے ہیں اپنی تفسیر البیان میں کہ حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا تیری عمر کتنی؟ انہوں نے کیا پتہ نہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبریل وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والقلم، قلم کی قسم، وما یسترون، اور ان کے لکھے کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جنہ جنوں کا مطلب ہوتا ہے پردہ، جو نظر نہ آئے، جس کی عقل نظر نہ آئے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ کافر کہتے تھے آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ ایک کہانی بھی مشہور ہے لیلا اور مجنون کی، یہ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں تھا، تابعی تھا یہ لیلا مجنون، لیلا کا جو مجنون تھا یہ جناب علی المرتضیٰ کے دور میں تھا، اور اس کا اصل نام تھا قیس۔ روایات میں آتا ہے جناب امام حسن مجتبیٰ نے ایک دفعہ اس سے پوچھا خلافت کا حقدار کون ہے، کمپین چل رہی ہوگی تو اس سے بھی پوچھا قیس خلافت کا حقدار کون ہے، میرے ابا جی علی یا امیر معاویہ؟ تو کہنے لگا مجھ سے نہ پوچھو، نہیں تو بتا۔ کہنے لگا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو دونوں ہی نہیں ہیں۔ اچھا پھر کون ہے؟ کہتا میری لیلا۔ مجنون تھا نا، یعنی اس کے عقل پہ اس طرح کا پردہ پڑ گیا تھا۔
اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ لیلا نے کوئی چیز بنائی اور بانٹنا شروع ہو گئی نا، جس طرح وہ محلوں میں پہلے ہوتا تھا، چیز ونڈی دی لئی جاؤ، یاد ہے کسی کو؟ وہ چیز پہ بناتے تھے نا تو آواز لگائی جاتی تھی، چیز ونڈی کڑیو بالو چیز شے ونڈی دی لئی جاؤ. تو اس طرح اس نے کوئی چیز بنائی، سب کو بانٹنا شروع ہو گئی. اس کو پتہ چلا یہ بھی اپنا برتن لے کے لائن میں لگ گیا، وہ سب کو ڈال ڈال کے دیتی جاتی تھی. جب اس کی باری آئی، اس نے دیکھا نا کہ یہ مجنوں ہے، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے وہ اس کا برتن اٹھایا اور رکھ کے زمین پہ مارا. یہ وہاں جھومنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا تیری بستی ہوئی ہے، تو جھوم رہا ہے. کہتا ہے نہیں، تمہیں بستی لگی ہے، یہ بے عزتی نہیں ہے. تو پھر جھوم کیوں رہا ہے؟ سمجھا تو صحیح نا. اس نے سب کو ڈال کے دیا، تیرا برتن پھینک دیا ہے. کہنے لگا مجھ میں کوئی خاص بات ہے تو میرا برتن پھینکا، تمہارے کیوں نہیں پھینکے؟ وہ اشفاق صاحب نے تلقین شاہ پروگرام کرتے تھے نا، اشفاق صاحب، انہوں نے ایک دفعہ کہا لوگ بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی جیسے ہی ہم اشارے کے پاس جاتے ہیں تو اشارہ سرخ ہو جاتا ہے، نہارے ہوتے ہیں تو صابن ہمیشہ نکل کے وہ دور جا کے گرتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تو اللہ کا شکر نہیں کرتا کہ تیرے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو کوئی خاص ہے تو تیرے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ عام ہو تو کون پوچھے ٹھیک ابھی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، پرواہ کسی کو نہیں ہے. تو سوچنے کا انداز ہے اس کو مجنون کا، یعنی عقل پہ پردہ پڑا ہوا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اچھا یہاں بڑے لطف کی بات ہے، آج شب جمعہ بھی ہے. کسی نے جناب واصف علی واصف صاحب سے پوچھا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہیں کیوں؟ آپ تو وصال فرما گئے ہیں. جب کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے آنکھیں بند کی اور اس طرح جھومنا شروع کر دیا. سائل کہتا ہے حضور والا میں نے سوال کیا ہے، آپ جھوم کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے جب مچھلی کے سامنے پانی کا ذکر ہو تو مچھلی کو وجد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے سامنے میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میں جھوموں نا؟ کہا اچھا چلے جھوم لیجئے، جواب دیجئے. فرمایا جواب یہ ہے کہ اگر حضور زندہ نہیں ہے تو اللہ درود کس پہ بھیج رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ بھیجتے تھے ختم ہو گیا، بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں. اگر حضور ہے ہی نہیں تو درود کس پہ اللہ بھیج رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی قبر انور میں پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب، اجرن غیر ممنون کہتے ہیں ایسا ثواب جو کبھی ختم نہ ہو. دوسرے لفظوں میں پینشن کب تک ملتی ہے؟ جب تک وہ بندہ زندہ ہو. اگر وہ فوت ہو جائے تو خاص معاملات میں اس کی بیوہ کو پینشن ملتی ہے، وہ بھی گئے تو ختم. اگر بندہ ہی ختم ہے تو پینشن بھی ختم. فرمایا محبوب پیارے آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے. خلق، آپ کا خلق بڑا عظیم ہے. خلق آپ نے لفظ سنا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے. خلق کسے کہتے ہیں دوستو؟ خلق کہتے ہیں طبیعت کو. کس کو؟ بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں ظرافت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں شجاعت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں عدالت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے خلق ہیں. بعض لوگوں کے آپ گھر چلے جائیں تو بڑا اچھا وہ استقبال کریں گے، بعض لوگوں کے پاس چلے جائیں تو وٹ ڈال لیں گے. اس کا خلق ہے، اس کی طبیعت ہے. اور بعض لوگ موڈ سوئنگرز ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں. یہ انسان خود پہ طاری کرتا ہے. پہلا مرحلہ آتا ہے ڈپریشن کا. دوسرا اس ڈپریشن کو جب وہ فالو کرنا شروع کرتا ہے اور ڈپریشن سے کہتا ہے آئیے حضرت صاحب تشریف لائیے، 1 مہینہ تک جب وہ ڈپریشن کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے یہ اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے. اب یہ اس کا خلق بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ خلق بن جاتا ہے. فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو، تمہاری طبیعت بڑی شان والی. یہاں پہ ایک اور بات، علا کا مطلب ہے اوپر ہے. محبوب خلق تو خلق ہے، تم جو بھی کر لو وہی خلق بن جاتا ہے.
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کیا دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون ہے، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو اس کی راہ سے بہکے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہے کسی طرح تم نرم کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، ذرا سی نرمی کر دو۔ اچھا کبھی کبھی بتوں کو بھی سجدہ کر لیا کرو، کبھی کبھی ان کی مجلسوں میں بھی چلا جایا کرو، نا محبوب نا، یہ تو چاہتے ہی ہیں تم نرمی کرو، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ یہ آگے ایک شخص، خاص شخص کے بارے، جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، حضور علیہ السلام کو بڑی اذیتیں دیتا تھا، تفاسیر میں ہے اس کے بارے نازل، لیکن مطلق بھی کہ جو حضور علیہ السلام کو اذیتیں دینے والا وہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا اور ہر ایسے کی بات نہ سننا، کل حلاف، جو بڑی قسمیں کھانے والا، مہین، ذلیل ہو۔ ہمیں بھی اساتذہ فرمایا کرتے تھے قسمیں نہ زیادہ کھایا کرو، زیادہ قسمیں کھانے والا سچا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ دی قسم روٹی کھا رہے ہیں، میں تیرے گل کر رہے ہیں، اللہ دی قسم رزق میرے ہاتھ سے پڑے ہے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے، تو تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اتنے تم سچے ہوتے تو تمہاری زبان میں تاثیر ہوتی، بالکل نہیں قسم کھانی چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی معاملہ۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، مہین، ذلیل ہے، ہمازن، وہ تانے دینے والا ہے، تانا دینے والا، مشائم بنمیم، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، چغل خور، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتدین، حد سے بڑھنے والا، اسیم، گناہگار، یعنی ان کی باتیں نہیں سننی۔ عتل، درست خو، بعد ذلک زنیم، اس پر ترا یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ زنیم کہتے ہیں وہ جو اپنا خاندان بدل لے۔ 47 کے بعد کتابوں میں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں ہے کہ میراثیوں نے اپنے آپ کو قریشی کہنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے ہاشمی کہنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے سید کہلوانا شروع کر دیا۔ سادات کو خصوصی توجہ کرنی چاہیے کہ ان میں کون کون سے جعلی گھسائے ہیں، وہ عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ 47 میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ گوروں کے پاس مقدمے لے کے گئے کہ بھئی ہماری ذات جو اچھی نہیں ہے، لوگ برا بلا کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں قریشی کہا جائے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں ہاشمی کہا جائے، پھر بعد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتے تھے اور وہاں جا کے یہ سید کہلوانا شروع ہو جاتے تھے۔ فرمایا عتل، درست ہو، بعد ذلک زنیم، اس پر ترا یہ کہ اصل میں خطا ہے، یعنی یہ حرام زادہ ہے، یہ بد اصل ہے۔ ظاہر ہے جس نے اپنا بئی بدل لیا تو بد اصل ہی ہوا نا، یہ بد اصل ہے۔ کچھ لوگ آج کے دور میں دریدہ دین ہو گئے، گالیاں دے کے کہتے ہیں اللہ بھی تو گالاں کڑدا سی، کچھ کہاں نکالتا تھا، یہ دیکھیں اللہ نے کہا زنیم، یہ حرام زادہ ہے، بد اصل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے گالی نہیں دی، کافروں سے کہا جاؤ نا وہ جو دیوی ہے تمہاری لات، اس کی شرمگاہ کو چوسو۔ پھر حضرت عمر کے بارے کہ حضرت عمر نے ان کو سخت الفاظ کے، پھر حضور علیہ السلام، حضرت عمر نے کیا کہا، تو خطرہ کرنے والی کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیے یہ گالی نہیں ہے، گالی وہ ہوتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ کسی سے کہنا تو اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہے، کسی سے کہنا تو اپنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ ملوث ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ماں بہن کی گالیاں جو عام ہیں، اس کو گالیاں کہتے ہیں، جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو حقیقت ہو، اس کو گالی نہیں کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا زنیم، کیا مطلب؟ تو حلال کا نہیں ہے، اس میں گالی کہاں سے ہوئی؟ وہ تھا ہی نہیں۔ تو گالی کس کو کہتے ہیں؟ جو جھوٹ ہو۔ اور روایات میں ہے جب اس نے یہ سنا تلوار لے کے گھر آیا، اپنی ماں سے کہنے لگا میں نے تیرا سر قلم کر دینا، بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس نے دیکھا نا کہ بھی یہ تو بڑا غصے میں ہے اور واقعی مار دے گا، کہنے لگی مجھے قتل نہ کرنا، تیرا باپ نہ مرد تھا تو میں نے تجھے فلاں جنگل کے فلاں چرواہے سے لیا۔ تو بات سچ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اور یہ کون تھا جو میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا؟ تو مفسرین کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو،
وہ دیکھ لے کہ اس کی نسل میں، اس کے جد میں کوئی نہ کوئی بداصل ضرور ہے. یہ حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ انگلی اٹھانے والا ہو. اور پھر یہ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا کہا، اور صحیح حدیث ہے، حضرت ابوبکر نے کہا جاؤ وہ لات جو تمہاری دیوی ہے اس کی شرمگاہ کو جا کے چوسو. تو جو گالیاں بکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوبکر نے بھی کہا. حضرت ابوبکر نے کوئی غلط نہیں کہا، وہ اس کو فیض کا ذریعہ سمجھتے تھے. آج بھی دیکھیں ہندو وہ گائے کا پیشاب نہیں پیتے، بوتلوں میں اب پیشاب دستیاب ہے، یورپ کی مارکیٹوں میں موجود ہے، وہ تبرک کے طور پہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، بکتا ہے، پیتے ہیں. اور بڑے بڑے ان کے پڑھے لکھے لوگ وہ اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں. تو وہ جو سچی بات تھی حضرت ابوبکر نے کہہ دی. حضرت عمر نے کہا کہ تو ایسی بات کر رہا ہے، تیری ماں تو ختنہ کرنے والی ہے. اس میں جھوٹ کیا، وہ تھی ختنہ کرنے والی. لہٰذا گالیاں کسی نے کبھی نہیں دیں. یہ ایسے نہ ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کا اپنے تئیں دفاع کرتے کرتے اللہ کی اور دیگر کی گستاخیاں کر بیٹھے کہ اللہ نعوذ باللہ گالیاں بکتا. وہ خود روکتا ہے کہ بھئی کو غلط کلام منہ سے نہ نکال. آگے دیکھیں جی، ان کا ندا مالی و بنین، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا، یعنی اس بنا پر محبوب تجھ کو برا بلا کہتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا مال ہے، اور اس لیے کہ بچے ہیں اس کے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں سنا رہے. سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں. یہ کیوں اتنا جلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبوب کو یہ کس طرح کے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے. کبھی مجنون کہہ رہا ہے، کبھی برا بلا کہہ رہا ہے. اور دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، جس نے اللہ کو کبھی کچھ کہا نا، اللہ نے اس کو کبھی جواب نہیں دیا، سمجھایا ہے. قل هو اللہ احد، محبوب ان سے کو اللہ ایک ہے، کچھ نہیں. اچھا یہ کہتے ہیں دو خدا ہیں، ان کو بتاؤ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا. لیکن جب محبوب کی بات آئی تو شان خداوندی دیکھیے کہ جلال عروج پہ ہے. میرے محبوب کو یہ جملے کہے ہیں تو کہے کیوں ہیں؟ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا. اب کچھ لوگ تھے، ان کا باغ تھا، ان کی مثال اللہ بیان فرما رہا ہے. اذا اقسموا لا یصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کے کھیت کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، اور استثناء نہ کیا، یعنی انشاءاللہ نہ کہا، اللہ نے چاہا تو ہمیں رزق ملے گا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، یعنی رات کو کوئی عذاب آیا، کوئی ٹڈی دل آیا اور وہ تباہ کر گیا. وہم نائمون، اور وہ سوتے تھے. فاصبحت کالسریم، تو صبح رہ گئے کالسریم، جیسے پھل ٹوٹا ہوا. فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے. فانطلقوا، تو چلے. وہم یتخافتون، آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج مسکین کوئی تمہارے باغ میں آنے نہ پائے. صبح ہونے سے پہلے پہلے سارا باغ اتار لو. وغدوا علی حرد قادرین، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے. فلما راوها قالوا انا لضالون، پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ تو نہیں ہمارا باغ. بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو سب سے غنیمت تھا، اوسط تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اوسط کا ایک معنی ذہین بھی ہوتا ہے، ان میں جو سب سے غنیمت والا عقل مند تھا وہ کہنے لگا الم اقل لكم، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا لولا تسبحون، کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بولے پاکی ہے ہمارے رب کو کہ بے شک ہم ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا. قالوا، بولے یا ویلنا، ہائے خرابی ہماری، انا كنا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. کذالک العذاب، اللہ کہتا ہے عذاب ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بھول گئے سو بھول گئے. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی ہے. لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے. پہلے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، بعد میں کہا کہ بھئی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں دے دے گا. اب کیا ملنا، ختم ہو گیا. اب پچھتاوے
پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. کوئی ہمارے استاد ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے مزاح کے طور پہ. ایک شخص تھا وہ سویا نہ, خواب میں اس نے دیکھا منڈی سجی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بکرا ہے اور وہ آوازیں لگا رہا ہے اونچی اونچی, 100 درہم کا بکرا لے لو, 100 درہم کا بکرا لے لو, اونچی اونچی آوازیں لگا رہا ہے. کوئی گاہک نہیں ہے. ایک آیا کہتا جی 80 دوں, کہتا نہیں 100 سے ایک بھی کم نہیں. پھر آواز لگاتا ہے 100 درہم. ایک اور آیا 80 لے لو, کہتا جی نہیں, کہتا ہے نہیں بھائی. پھر اونچی آواز لگائی 100 درہم کا بکرا لے لو, 100 درہم کا بکرا لے لو. جب زیادہ ہی خواب میں اونچی آواز لگائی نا تو خود ہی ڈر کے اٹھ گیا, ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا. جب آنکھ کھلی نہ منڈی نہ بکرا نہ گاہک نہ 100 نہ 80, جلدی سے آنکھیں بند کر کے لے آوے 80 لے آوے 80 لے آوے 80 لے آوے. اب کہاں سے آئے؟ جب موقع تھا اس وقت تو اللہ کو یاد نہ کیا. اب کہتا ہے اب ہم تسبیح کرتے, اب ہم اللہ کو پکارتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون, کہ تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو. سلہم ایہم بذالک زعیم, تم ان سے پوچھو ان میں کون سا ان کا ضامن ہے, اس کا ضامن کون ہے. ام لہم شرکاء, یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, جس دن ایک ساق کھولی جائے گی. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. اب اس کا معنی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کا ترجمہ ذرا پورا دیکھیے. جس دن ایک ساق کھولی جائے گی, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اور سجدے کو بلائے جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, تو نہ کر سکیں گے. اب یہ ساق کھولی جائے گی, پنڈلی کھولی جائے گی, اللہ بہتر جانتا ہے کون سی پنڈلی کھولی جائے گی. عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے جب کوئی کام کرنا ہو نا اور وہ سنجیدگی سے کام کرنا ہو, بھاری کام ہو, تو چادر اڑس لیتے ہیں, شلوار ٹنگ لیتے ہیں, پنڈلی نظر آنا شروع ہو جاتی. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے, مراد کیا ہے, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یوم یکشف عن ساق, جس دن ایک پنڈلی ساق کھولی جائے گی. لہذا پنڈلی چونکہ اردو میں کہتے ہیں, امام احمد رضا نے اس کا ساق کا ترجمہ یہاں ساق ہی کر دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مطلب اور معنی یہاں پہ کیا ہے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اور سجدے کو بلائے جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, تو نہ کر سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ, نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خاری چڑھ رہی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, تو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ من حیث لا يعلمون, قریب ہے انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اور میں انہیں ڈھیل دوں گا, بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ, یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ اس جرم کے, اس چٹی کے, جرمانے کے بوجھ میں دبے ہوئے. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ, یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. اذ نادا وہو مکظوم, جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. انہوں نے اپنی قوم سے کہا 3 دن میں عذاب آ جائے گا, خود نکل گئے. کشتی میں سوار ہوئے, وزن زیادہ تھا, ڈاما ڈول ہوئی. انہوں نے کہا جی وزن زیادہ ہے, ایک شخص رضاکارانہ طور پہ اتر جائے. پرچی نکالی, حضرت یونس کا نام نکلا, پھر نکالی, پھر نام نکلا. انہوں نے چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں دم گھٹ رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس حال میں اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جب اس حال میں پکارا اس نے رب کو کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم.
اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا، الزام دیا ہوا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بری نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ یہ دیکھیے تو بری نظر کیسے لگاتا ہے، ایسے دیکھنا ہے کسی کو اور پوری نیت کے ساتھ دیکھنا، اس کی نعمتیں چھن جائے اور جو میرے اندر برے اثرات ہیں وہ سارے اس پہ منتقل ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا کہو، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے۔ تو کیا کہتے ہیں اب بد نظری کے بارے حضور نے فرمایا یہ حق ہے، یہ اچھے بھلے انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے، جوان اونٹ کو ہنڈیاں میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ اچھے بھلے گھر اجڑ جاتے ہیں، اچھے بھلے صحت مند وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی اس کو مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ آثار ہیں۔ یہ جس طرح روحانی اثرات ہوتے ہیں، برائی کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن آثار تو ہماری سینسز محسوس کرتی ہیں۔ یعنی آپ کسی جگہ پہ گئے تو بدبو آنا شروع ہو گئی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن بدبو ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ گھروں میں چیونٹیوں سے بڑے بڑے کیڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسے لوگ جو اجنبی قسم کے یا ایون اپنے بھی وہ آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے چند جملے کہتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو طبیعت اتھل پتھل ہو جاتی ہے، کیا کہہ کے کرے، کیا کر کے گیا، کس نظر سے دیکھ کے گیا، لیکن بلا وجہ کسی پہ الزام بھی نہیں دھرنا چاہیے۔ فرمایا اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔